اللہ اب میں گزارش کرتا ہوں خطیب اہل سنت حضرت مولانا محمد باقر علی صدیقی قادری چشتی فارغ التحصیل سیاست سے کہ وہ آ کر اپنے خطاب سے ہم سب کے دلوں کو نور سے منور مجلی فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین نبی الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ، آج کا اتوار مرکزی مجلس اہل سنت والجماعت کی جانب سے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر جو کمپٹیشنز منعقد کی ہے، اس کا آج تقریری مقابلہ لڑکوں کے لیے یہاں پر جامع مسجد افضل گنج میں منعقد ہے۔ اس حوالے سے بچوں کے ذہن بننے کے لیے ایک دو باتیں کہہ کے میں اپنی بات کو پوری کر لوں گا۔ جیسا کہ آج کا موضوع دیا گیا ہے تقریر کے لیے، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں، اس حوالے سے ایک واقعہ میں بتاؤں گا آپ کو۔ اکثر عرب میں یہ ہوا کرتا تھا، جو بچوں کی ولادت ہوتی تھی ان بچوں کو سب اربن ایریے سے، یعنی شہر سے باہر کے جو علاقے ہوتے تھے وہاں سے دائی آ کر ان بچوں کو لے جاتی اور کھلی آب و ہوا میں ان کی پرورش ہوتی۔ وہ طریقہ اس زمانے میں رائج تھا۔ حضرت دائی حلیمہ کا واقعہ یوں ملتا ہے کہ وہ جب اپنے قبیلے کے ساتھ مکے کی طرف آ رہی تھی تو آتے آتے ان کی اونٹنی سب سے پیچھے رہ گئی۔ اب اس کا سبب دائی حلیمہ یہ بتاتی ہیں، حضرت دائی حلیمہ یہ بتاتی ہیں کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ میری اونٹنی کمزور تھی، میری اونٹنی ناتوان تھی، اس وجہ سے ہم مکہ پہنچتے پہنچتے میری اونٹنی اس قدر پیچھے رہ گئی کہ جب میں مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہی تھی تو لوگ اپنی اپنی مرادیں پوری کر کر لوٹ رہے تھے۔ جب میں حرم خانہ کعبہ میں آئی، داخل ہوئی اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگی تو میرے الفاظ کو سن کر پیچھے سے ایک آواز آئی کہ اے حلیمہ، جا عبداللہ کے گھر بیٹا ہوا ہے، اسے لے لے۔ جب مڑ کے دیکھے تو وہ حضرت عبد المطلب تھے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان تھے۔ حضرت دائی حلیمہ بتاتی ہیں کہ جب وہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا کے گھر پہنچے تو دیکھتی کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفید کپڑے میں لپیٹے ہوئے ہیں، اور جیسے ہی دائی حلیمہ کا کہنا ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر ہاتھ رکھا تو انہوں نے جب مڑ کے میری طرف دیکھا
تو میں نے دیکھا کہ اس ننھے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے ایک نور نکلا، اس حجرے کو روشن کرتے ہوئے آسمان کی طرف بلند ہو گیا۔ اس نظارے کو دیکھ کر حضرت دائی حلیمہ فوری ننھے سے آپ کے میرے آقا کو اٹھا کر جب اپنے سینے سے لگاتی ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت انہیں یہ حاصل ہوتی ہے کہ ان کے اندر جو کمزوری اور ناتوانی تھی وہ دور ہو گئی، یہ خوش ہو گئیں، اور جب اونٹنی پر سوار ہوئی، سوار ہو کر جب نکلی مکہ مکرمہ سے، تو ہوتے ہوتے جو قافلے کے لوگ ان سے پہلے مکے سے نکل گئے تھے ان سے جا ملے، اور دیکھنے والوں نے دیکھا کہ وہ جو اونٹنی پر دائی حلیمہ آئے تھے وہ اونٹنی تو بڑی کمزور تھی، اب یہ اونٹنی کی اتنی پھرتی نظر آئی، ان کو پوچھنے پہ مجبور ہو گئے۔ ان کے قبیلے والوں نے پوچھا، قافلے والوں نے پوچھا کہ آئے حلیمہ یہ کیا ہے بتا، جب تو داخل ہو رہی تھی تیری اونٹنی بڑی کمزور تھی، اب جو واپس ہو رہی ہے تو تیری اونٹنی میں بڑی پھرتی نظر آ رہی، کیا تو نے اونٹ بدل لیا ہے؟ حضرت دائی حلیمہ کہنے لگی کہ نہیں، میں نے اونٹ نہیں بدلا ہے، سوار بدل گیا ہے۔ یہ برکتیں تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دائی حلیمہ کے گھر پہنچے تو ان کے پاس جو بکریاں تھیں وہ بکریاں بھی قحط سالی کی وجہ سے جو کمزور ہو گئی تھی بکریاں، وہ بکریاں بھی صحت یاب ہو گئی، اور جن بکریوں کے دودھ سوکھ گئے تھے ان بکریوں میں دودھ بھی آ گیا ہے۔ بچوں، آپ جب کبھی بھی تقریر کرنے کا ارادہ کریں، اسکول کے ڈیبیٹ کمپٹیشنز ہو یا ایسے مذہبی ڈیبیٹ ہوں، تو آپ کوشش کرنا کہ آپ کو جو موضوع دیا جاتا ہے، جو ٹاپک دیا جاتا ہے، اس کی سراؤنڈنگ میں بات کرنا، اکارڈنگ ٹو ٹاپک بات کرنا، اور کوشش کرنا کہ آپ اپنے ٹاپک سے ہٹنا نہیں، جتنی بھی دیر بولنا ہے کم ٹائم میں بولیے مگر ٹاپک پہ بولنا۔ کوئی 1 گھنٹہ بولا مگر ٹاپک پہ نہیں بول سکا تو اس کا کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا، اس کے لیے مارکس، ٹھیک ہے؟ اور میں آپ لوگوں سے امید کرتا ہوں کہ بلا خوف بولنا، اسٹیج فیئر دور ہونا آپ لوگوں کا۔ آپ لوگ انشاءاللہ مستقبل کے سنی مقررین ہوں گے، اور آپ اپنی بات میں جہاں تک ہو سکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا ہونے والی باتیں کرنا، اس لیے کہ بانی جامع نظامیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ بار بار بانی جامع نظامیہ کا ریفرنس اس لیے دینا پڑتا ہم لوگوں کو، میجورٹی ہے جو بانی جامع نظامیہ کے عقائد کو سمجھتی نہیں، ایون وہاں کے پڑھے لکھے لوگ بھی نہیں پہنچاتے، تو بار بار بولنا پڑتا۔ بانی جامع نظامیہ نے ایک بات اچھی یہ لکھی کہ ایسے موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان کرنا، سیرت کا وہ پہلو بیان نہیں کرنا جس سے حضور کی عظمت میں خلل آئے۔ اس لیے آفتاب خطابت کا میسیج، مرکزی مجلس اہل سنت والجماعت کا میسیج یہ ہوتا ہے، میلاد النبی کے مہینے میں آپ کے ہمارے ہر جلسہ، ہر مجلس، ہر پروگرام کا عنوان میلاد النبی ہونا چاہیے۔ سال بھر سیرت کے یاد نہیں آتی، میلاد النبی کا مہینہ آیا تو ان کو پہلی ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک سیرت یاد آتی، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور یاد رکھیے، اتنی ہمت پیدا کریے، جو لوگ ان دنوں میں یہ مہینے میں سیرت کے جلسے کرتے ہیں ان سے اتنا تو کہنا، بھائی میلاد کا موقع ہے، میلاد کا عنوان دو، میلاد کا مہینہ ہے، میلاد کا جلسہ کرو، میلاد کا مہینہ ہے، میلاد کی محفل کرو۔ یہ میسیج دینا ضروری ہے۔ اس کو اسکول کے بچے سمجھنے کے لیے میں بتاتا ہوں، 15 اگست اور 26 جنوری کو کون سا فلیگ
ہوسٹنگ کرنا پڑتا نیشنل فلیگ، ہندوستان کا جھنڈا چڑھانا پڑتا نا. اگر ویسے ٹائم پہ کوئی بھی رولنگ پارٹی ہو، کوئی بھی رولنگ پارٹی ہو، جیسا رولنگ پارٹی یعنی ہمارے تلنگانہ میں ٹی آر ایس کی گورنمنٹ ہے، تو ٹی آر ایس کا اپنا ایک جھنڈا ہے، وہ یہ نہیں بول سکتی کہ اس دن میں میرا بھی جھنڈا لگاتا ہوں یا میں میرا جھنڈا لگاتا ہوں، یہ نہیں بول سکتے. اگر ایسا کرے تو دیش سے بغاوت ہوتی، تو پھر ہم کیا بولنا. جواب آ گیا آپ کے دل میں، آپ کے چہروں کی مسکراہٹ بتا رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو میرے کو نیک توفیق دے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دلوں میں رکھتے ہوئے دوسروں تک بھی پہنچائے. اور میلاد کے مہینے میں جیسا آفتاب خطابت کا میسیج ہے، پہلی ربیع الاول سے آپ گھر پہ میلاد کا جھنڈا لگائیں اور میلاد کی روشنی کریں. گھروں میں آپ جو یہ تقریر کریں نا، آپ اب روزانہ گھر میں کر کے چھوٹے بھائی بہن کو، والد والدہ، دادا دادی جو بھی رہتے ان کو سنانا، بولنا. آپ لوگ بیٹھو میں تقریر کیسی کرا سناتا ہوں، بولنا 1 سے 2 بار سنانا. وہ لوگ بھی بہت خوش ہو جاتے. دیکھو آپ اب بچے آ کے یہاں تقریراں کر رہے ہیں، نعتیں کر رہے ہیں، گھر میں دادا دادی نانا نانی کو معلوم ہی نہیں ہے بچہ کیا پڑھ کے آیا کہ بول کے. آپ جو تقریر یہاں کر رہے ہیں یہ تقریر گھر میں بھی سنانا. ہاں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ نوجوان بچے، کم عمر بچوں کے دین اور دنیا کے علم میں اضافہ کرے. ہم سب کو مرنے سے پہلے زبان پر کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نصیب ہو. آمین والحمد للہ رب العالمین.